بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ باقر مجلسی کی کتاب روح الحیات میں ایک عجیب و غریب واقعہ درج ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ کا قاضی تھا جس سے بادشاہ بہت خوش تھا۔ ایک روز بادشاہ نے قاضی سے کہا، مجھے ایک دانا شخص اور قابل و فاضل آدمی کی ضرورت ہے تاکہ میں اسے دوسرے ملک میں کار ضروری سے بھیج سکوں۔ قاضی کا ایک بھائی تھا جس کی زوجہ نہایت خوبصورت تھی۔ قاضی اس عورت کے عشق میں مبتلا کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ یہ موقع بڑا غنیمت سمجھ کر بادشاہ سے کہا، میرا ایک بھائی ہے جو بہت مدبر، عاقل اور فاضل ہے، اس کو حکم دے، اگر وہ مان جائے تو اس سے بہتر میری نظر میں کوئی اور نہیں۔ بادشاہ نے اس کے مشورے کو پسند کیا اور اس کو طلب کیا۔ ادھر قاضی نے اپنے بھائی کو سبز باغ دکھانا شروع کیا اور بادشاہ کو حکم پہنچا کر کہا، اس کی حکم دلی نہ کرنا۔ بھائی نے اپنی زوجہ سے تذکرہ کیا جو کسی پیغمبر خدا کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، نہایت پاک باز تھی۔ اس نے کہا، میں تنہا رہنا پسند نہیں کرتی، اس لیے بادشاہ سے کوئی عذر و معذرت اور مجبوری ظاہر کر کے انکار کر دو۔ لیکن وہ نہ مانا اور بادشاہ کے حکم پر روانہ ہو گیا۔ چنانچہ قاضی نے اپنے بھائی کی زوجہ کی تنہائی اور مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے، لیکن عورت اپنی پارسائی پر قائم رہی اور اس قاضی کو تمام تر ترکیبیں ناکام بنا دی۔ قاضی نے کہا، اگر تو میرا کہا نہ مانا تو میں تجھے بادشاہ سے کہہ کر زنا کے الزام میں قتل کرا دوں گا۔ اس پر بھی وہ عورت نہ مانی تو قاضی نے بادشاہ سے اس کی چغلی کی اور الزام زنا کے جرم میں رحم کی سزا کا حکم لے کر عورت کے پاس پہنچا اور اس سزا سے ڈرایا، لیکن وہ اپنی پارسائی پر قائم رہی۔ قاضی نے اس کو سنسار کرا دیا اور یہ سمجھ کر عورت مر چکی ہے چلا آیا، مگر عورت میں ابھی جان بقدر صدر باقی تھی۔ رات بھر اسی عالم میں پڑی رہی، سسکتی رہی۔ صبح کو کسی صورت سے ایک راہب کے کلیسا میں جو قریب ہی تب پہنچ گئی۔ راہب نے ترس کھا کر انسانی جان بچانے کو اپنا فریضہ سمجھا، اس کو دعا غذا سے بھرپور مدد کی۔ عورت بحکم خدا راہب کی صحیح اور کوشش سے دوبارہ سے صحتیاب ہو گئی۔ راہب کا ایک فرزند تھا جسے وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی خدمت اس عورت کے سپرد ہوئی۔ راہب کے غلام کی نظر اس عورت پر پڑی، وہ بھی اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، لیکن باوجود کوشش وہ اپنے مطلب میں ناکام رہا تو اس نے راہب کے بچے کو قتل کر دیا اور اس عورت پر قتل کا الزام لگا دیا۔ راہب بڑا غم زدہ ہوا مگر بہت ہی رحم دل تھا۔ کچھ رقم عورت کو دے کر رخصت کر دیا۔ عورت اس تنہائی اور قسمہ پرسی کے عالم میں جاتی رہی۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک شخص کو زود و کوب کر رہے ہیں۔ اس نے وجہ دریافت کی۔ لوگوں نے کہا، یہ ہمارا مقروض ہے۔ اس عورت کے پاس راہب کی عطا کردہ جو رقم تھی وہ دے کر اس نے اس کی جان بچائی۔ یہ دونوں ایک دریا کے کنارے سفر کر رہے تھے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اس مرد نے اس عورت سے کہا، تم یہیں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں یہ کون ہے۔ ان کے پاس گئے اور حال معلوم کیا۔ معلوم ہوا تاجر ہے۔ اس شخص نے کہا، میرے پاس ایک نہایت خوبصورت اور حسین کنیز ہے، اگر خریدنا چاہو تو دیکھ لو۔ چنانچہ ایک شخص دیکھنے کے لیے گیا اور اس کو پسند آ گئی۔ اس سے 10,000 روپے طے پائے، رقم لے کر چلا گیا۔ جب وہ اس عورت کے پاس اس کو لینے گئے اور کہا، ہم نے تجھے تیرے مالک سے خریدا ہے، تو اس نے ہر چند کہا کہ وہ میرا مالک نہیں، مگر وہ نہ مانے اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر ہر شخص یہ کہتا تھا کہ یہ میری رفیقہ ہے۔ روانگی کے وقت یہ طے پایا، ہمارے پاس 2 کشتیاں ہیں، ایک مال و اسباب وغیرہ کی، دوسری خالی ہے، جبکہ خالی کشتی میں ہم بیٹھ کر چلیں اور مال و اسباب کی کشتی میں اس عورت کو بٹھا دیتے ہیں۔ چنانچہ روانہ ہوئے۔ اچانک سے طوفان آیا، مردوں کی کشتی غرق ہو گئی، سب مر گئے۔ اس عورت
تجارت کی کشتی مال و اسباب کے ساتھ ایک ساحل سے جا لگی۔ اتری تو دیکھا ایک بہت پرفضا باغ ہے جس میں جن ہے نہ انسان۔ ایک خوبصورت محل دکھائی دیا، گویا وہ اپنے مکین کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ پاک دامن اس میں رہنے لگی اور یاد خدا میں مصروف ہو گئی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے اس دور کے ایک نبی کو خدا کا حکم ہوا، اس بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہو اپنا قصور ہمارے فلاں دوست سے جو فلاں جزیرے میں ساکن ہے معاف کرائے، ورنہ ہمارا عذاب آنے ہی والا ہے۔ بادشاہ اس جزیرے کو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچا، دیکھا کہ نہایت خوشنما باغ ہے، ایک خوشنما محل ہے جس میں ایک عورت بیٹھی عبادت الہی میں مصروف ہے۔ اس سے کہا مجھے بنی اسرائیل کے فلاں پیغمبر نے بھیجا ہے، میرا فلاں مقام کا بادشاہ ہو، ایک قصور مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، اس کی معافی کو آیا ہوں۔ عورت نے کہا قصور کی معافی کے لیے ایک شرط ہے، فلاں فلاں لوگوں کو اپنے ہمراہ لاؤ۔ چنانچہ بادشاہ ان لوگوں کو لے کر آیا تو سب سے پہلے اس نے بادشاہ سے کہا خدا سے معافی مانگو، ایسا گناہ کسی بے گناہ کو بے شہادت سنسار کر دیا پھر کبھی نہ کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کا قصور معاف کر دیا گیا۔ پھر اپنے شوہر کے بھائی قاضی کو بلایا اور کہا خدا سے معافی مانگو۔ وہ رویا، اس سے کہا جاؤ تمہارا گناہ بھی خدا نے معاف فرمایا۔ پھر راہب کو بلایا، اس کا قصور بھی معاف ہوا۔ راہب کے غلام کو بلایا، وہ بھی بہت رویا، اس کی معافی بھی ہوئی۔ پھر اس کو بلایا جس نے فروخت کیا تھا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ سب کے بعد شوہر کو طلب کیا، اس کو سارا قصہ سنایا اور کہا آج سے نہ تم میرے شوہر نہ میں تمہاری زوجہ۔ سامنے ساحل پر ایک کشتی زر و جوار سے لدی کھڑی ہے، وہ تمہاری ہے۔ پیسہ کے لالچی انسان، جاؤ پیسہ مل گیا، مجھے یاد خدا میں مصروف رہنے دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ آمین۔